الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات بڑے قیمتی بیانات سن رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا انتہائی قیمتی مفصل خطاب سنا، اور میرے بعد ابھی ہمارے آج کے انتہائی اہم مہمان، ملک کی معروف علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو آپ سنیں گے۔ مجھے بھی بیٹھا دیا گیا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کائنات بنائی، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، فرشتے، دریا، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، سب سے بڑا بنایا اپنی تمام مخلوقات میں۔ انسان کو ایک متعین وقت دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ میں اس متعین وقت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی انسان کو ملی، اب اس کے بعد اس کو اس دنیا سے ہمیشہ کی دنیا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس چند دن کی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف اسے جانا ہے، وہاں جا کر اسے اس زندگی کا حساب دینا ہے کہ یہ جو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی گزار کر آئے ہو، یہ کیسی گزار کے آئے ہو؟ اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے ہو یا اللہ کی مرضی کی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہاں اس کا حساب ہوگا، اور اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے، پھر وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزاری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی ملے گی، اور ہمارے اعمال کا وہاں پر حساب کتاب ہوگا اور ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب فرماتے اور ان کے ذریعے دیگر انسانوں کے لیے پیغام بھیجتے کہ اب اس زندگی میں، اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہم سب کے محبوب، کائنات کے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. نبی یہ تمام کائنات میں سب سے افضل ہوتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہوتا ہے. نبی اللہ تعالیٰ چنتے ہیں. نبی بننے کے لیے کوئی الگ سے مجاہدہ یا کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنی نمازیں پڑھ لو گے، اتنے مجاہدے کر لو گے، اتنے چلے لگا لو گے تو تمہیں نبوت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مخصوص بندوں کو چن لیتے ہیں اور انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی آدمی کتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اب وہ نبی نہیں بن سکتا. اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ بات پتہ چلی کہ نبی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبیوں کے بعد تمام کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب نبی کی معیت کے لیے، ان کی ساتھ کے لیے چنا. ان کا مقام نبیوں کے بعد سب سے بڑا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. صحابی بھی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جماعت کو چنا تھا کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، انہیں صحابیت کا مقام ملے گا. اپنی محنت سے، اپنے مجاہدے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ بس صحابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند. ایک دروازہ ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے. دنیا کا ہر انسان، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. وہ دروازہ ہے ولایت کا. کائے کا دروازہ ہے؟ ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق رہی ہوگی. وہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو بالکل دنیا سے دور، ہر وقت نماز روزہ کرنے والے، ہر وقت اللہ کی یاد میں گم، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں. یہی سمجھ میں آتا ہے نا؟ جب ولیوں کا تذکرہ آتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے وہ اللہ کی کوئی الگ مخلوق ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ولی بھی ہماری آپ کی طرح انسان ہے اور ہر انسان ولی بن سکتا ہے. ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، صحابیت کا دروازہ بند کر دیا، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے. اور ولی بننا کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے. ہر نماز میں ہم آپ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ دعا ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے.
کہ ہم سے یہ مانگو. کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. یہی تو دعا مانگتے ہیں, سیدھے راستے پر چلا دیجئے. اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ خود اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم سے یہ مانگو. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا, یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ لوگ کون ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتلا رہے ہیں, اولئک الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب آپ ذرا دیکھیے, ہر نماز میں اللہ تعالی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیدھا راستہ مانگو, ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر ہم نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ولی اتنا بڑا مقام ہے ولایت کا کہ ہر نماز میں ہر مسلمان سے دعا منگوائی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا دیجئے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جب سے یہ نماز فرض ہوئی, اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے, اور قیامت تک پڑھی جائے گی, اور ہر مسلمان پڑھے گا. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان یہ دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا دیجئے. اب بتائیے, جو لوگ ولی بن جائیں, جو لوگ اللہ کے دوست بن جائیں, جو اللہ کے نیک بندے بن جائیں, ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے تم ولیوں کا راستہ مانگو. کتنا بڑا مقام ہوگا. اور یہ مقام ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں, آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بہت مشکل نہیں ہے اللہ کا ولی بننا, بہت آسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب نبی کو مخاطب کر کے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے میرے محبوب نبی, ان بندوں سے کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو. کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست بن جائیں, ولی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوستی تو ہوتا ہے. اگر تم چاہتے, یہ ہر مسلمان سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے, یہاں موجود ایک ایک شخص سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو, ان کی اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے تھے, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے, اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے, ولی بننا کتنا آسان, کتنا آسان ولی بننا. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہر آدمی کی ضرورت ہے وہ کھانا کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا جو طریقہ بتلایا, کھانا ہمیں کھانا ہے, اس طریقے پر ہم نے کھانا کھا لیا, اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مشکل ہے ولی بننا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کھانا کھانے کا, جو سنت طریقہ ہے, کھانا کھانا ہے, صبح ناشتہ بھی کرنا ہے, دوپہر میں بھی کھانا کھانا ہے, رات میں بھی کھانا کھانا ہے.
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھاؤ گے، لقمہ اٹھاؤ گے، دعا پڑھ کے کھاؤ گے، دسترخوان بچھا کے کھاؤ گے، دائنے ہاتھ سے کھاؤ گے، حلال روزی کھاؤ گے، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ کتنا آسان ہے ولی بننا۔ والدین ہیں، والدین کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، ماں کے پیر کے نیچے۔ باپ کو ایک مقام عطا کیا، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، بڑوں کا ادب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جو بڑوں کا ادب کرے گا اور چھوٹوں پر شفقت کرے گا پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا کیا مقام ملے گا اس کو؟ اللہ فرما رہے یحببکم اللہ، ہم اسے اپنا دوست بنا لیں گے۔ سارے کام ہمیں کرنے، ہم رات کو ہمیں سونا ہے، نیند آ رہی ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے نیند پوری کرنا۔ ہر آدمی سوتا ہے، بستر پہ لیٹے، داہنی کروٹ لیٹ گئے، دعا پڑھ کے لیٹ گئے، جو سنت طریقہ ہے وضو کر کے لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم آ کر بستر میں لیٹے، ہمیں نہیں پتا چلا، ڈیلی جیسے ہم سوتے تھے ویسے ہی سو رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا آج فرق یہ پڑا کہ ہم نے حضور کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو تمام انسان ہیں، جانور ہیں، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا ہے؟ کنبہ کے معنی ہوتا ہے فیملی۔ یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو حالانکہ فیملی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کی، مخلوق کا مقام بیان کرنے کے لیے، مخلوقات کی ہمدردی دل میں پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب دیکھیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ہم اپنے گھر میں تو اے سی کولر میں رہتے ہیں، یہاں بچے گرم گرم ہوا پھینکتا ہے پنکھا، ان کے لیے کولر کا انتظام ہم نے کر دیا۔ اللہ کی مخلوق کا خیال کیا ہم نے، اور ان نیک بندوں کا خیال کیا جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن معلوم ہے کیا ملا؟ اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ ہم باہر نکلے، ہمارے علاقے میں بہت سارے ضرورت مند غریب ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں وسائل نہیں ہے، اس کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہم گئے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ رنگین کر دو، اس کا رشتہ طے کر دو، ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلا، دنیا میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن کیا ملے گا ہمیں؟ یحببکم اللہ، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اب بتاؤ، ولی بننا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے ولی بننا؟ کون کون ولی بننا چاہتا ہے؟ یہاں کون کون ہے جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے؟ نہیں بننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کا دوست بننے کا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ دنیا میں اگر کسی تھانے دار سے دوستی ہو جائے پھر کسی کا ڈر ہوتا ہے؟ محلے میں کوئی بھی دبنگ آدمی ہو، پریشان کر رہا ہو، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اچھا اس کی تو تھانے دار سے دوستی ہے، اس کی تو ودھایک جی سے دوستی ہے، وہ کبھی ہاتھ ڈالے گا، کبھی چھیڑے گا، پریشان کرے گا۔ تو جب جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ جسے اپنا دوست بنا لے، اللہ جسے اپنا ولی بنا لے، اسے کوئی پریشان کر پائے گا؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے، ہائے اب مسلمانوں کا کیا ہوگا؟
مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کریں گے مسلمان؟ ساری دنیا دشمن بن گئی ہے، پتہ نہیں کس کی حکومت آ رہی ہے، کون گدی پہ بیٹھ رہا ہے، مسلمانوں کو تانے دیے جا رہے ہیں، انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم سب اللہ کے دوست بن جائیں اور اللہ کو اپنا دوست بنا لیں تو ہمیں کسی چیز کی ٹینشن ہوگی؟ کسی چیز کی پرواہ ہوگی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میں کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں جس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے رب کہہ رہے ہیں، جن کے قبضے میں اس پوری کائنات کا نظام ہے، جن کے ہاتھ میں سارا پاور ہے، جن کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں جس بندے کو اپنا دوست بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ جس کا ہاتھ بن جائے، اللہ جس کے پیر بن جائے، اللہ جس کے آنکھ ناک کان بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی بڑی سے بڑی حکومت آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور آدمی آ جائے، اسی لیے قرآن میں فرما گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ جس کی دوستی کائنات کے مالک سے ہو جائے اسے کس کا ڈر، اسے کس بات کا خوف؟ ہم سب ولی بنیں گے، ولی بننے کے لیے تیار ہیں، ولی بننے کا جی چاہتا ہے، لیکن ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، آپ کے طریقے پر چلنا، آپ سے سچی محبت۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔